حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں، آپ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ آج میں نے بڑا تعجب خیز عجیب واقعہ دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیسا، کیا ہوا؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کے گھر آنے سے پہلے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک خاتون گھر میں آئی ہے، اس نے ایک بیٹی کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا اور ایک چھوٹی بیٹی اس کے ساتھ تھی، تو اس نے گھر میں آ کر کچھ مانگا ہے کہ کچھ کھانے کے لیے مجھے دو۔ تو یا رسول اللہ میں نے گھر میں سب کچھ دیکھا لیکن گھر میں کھانے کے لیے سوائے ایک کھجور کے کچھ نہیں تھا، تو وہی ایک کھجور میں نے اسے کھانے کے لیے دی۔ تو اس عورت نے کیا کیا کہ کھجور کے دو حصے کیے، ایک حصہ اس نے جو گود میں بچی اٹھائی ہوئی تھی اس کو دیا اور دوسرا حصہ اس نے جو اس کے پاس چھوٹی بیٹی کھڑی تھی اس کو دیا۔ تو یا رسول اللہ میں یہ دیکھ کر حیران رہی کہ اس کو بھی بہت شدید بھوک لگی ہوئی تھی، لیکن اس نے ایک کھجور کے دو حصے کر کے اپنی دونوں بیٹیوں کو کھلا دیے لیکن خود کچھ نہیں کھایا، اور اس نے اپنی بھوک کو اپنے بچوں پہ قربان کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اس میں تعجب والی بات کیا ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس میں تعجب والی بات یہ ہے کہ میں حیران ہوں کہ ایک ماں اپنی بیٹیوں سے، اپنی اولاد سے اتنی محبت کر رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ عائشہ تو اسی پر تعجب کر رہی ہے کہ یہ واقعہ دیکھ کر ماں اپنی بیٹیوں سے کس طرح محبت کرتی ہے؟ فرمایا کہ میرا پروردگار خالق حقیقی اپنے بندے سے یہ جو تو نے ماں کا واقعہ دیکھا اس سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو قربان جائیے کہ کس طرح ایک مثال کے ساتھ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خالق حقیقی اور محبوب حقیقی کی محبت اور رحمت کو یہ بیان کیا ہے۔ یہاں مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آ گیا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ واقعہ سن کر میں بھی بڑا حیرت میں مبتلا ہوا جب میں نے یہ واقعہ پڑھا کہ دیکھیے کہ کس طرح خالق کائنات اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ ماں کی محبت کو تو ہر کوئی جانتا ہے کہ کس طرح ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ کیا ماں یہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا آگ اس کو پہنچے، اس کو تکلیف پہنچے، اس کو مصیبت پہنچے، وہ آگ میں ڈال دیا جائے؟ تو اگر ماں یہ نہیں چاہتی تو وہ پروردگار جو اپنے بندے سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ جہنم میں جلے، میرا بندہ جو ہے میں اس پر عذاب نازل کروں؟ تو اس کی طرف سے تو ہمارے لیے رحمت ہی رحمتیں ہیں۔ یہ ہمارے اندر یہ کمی ہے کہ ہم خالق کائنات کو حقیقت میں کبھی اس کو پکارا ہی نہیں، کبھی اس کے راستے پر چلنے کی ہم نے کوشش ہی نہیں کی۔ اگر ہم یہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے پروردگار کو بھی یاد رکھیں اور اس کی رحمت کو بھی پکاریں تو اقبال نے یہی کہا کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو بھی دنیا نائی دیتے ہیں۔ اور یقین جانیے جو اللہ کی طرف سے دنیا میں اپنے بچوں کو کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے اور اپنے خاندان کے، اپنے ہمسائے کے معاملات، حقوق العباد کو پورا کر کے اور خالق کائنات کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے پایاں رحمتیں نازل فرماتا ہے اور وہ ایسی بندے کو نعمتیں اور برکتیں عطا فرماتا ہے کہ بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور وہ ایسے مقام سے خالق کائنات اپنے بندوں کو روزی دیتا ہے کبھی بندوں نے سوچا بھی نہیں ہے کہ یہاں سے، اور بلکہ یہ حدیث پاک ہے کہ جو میری راہ کی طرف چلتا ہے، جو میری طرف آتے ہیں، آنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں ان کو ایسے مقام سے روزی دیتا ہوں جہاں تک ان کا گمان بھی نہیں ہے۔